اس کے بعد ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI چیٹ GPT وہ سکھانا شروع کر دیں گے، جس کے ذریعے سے باتیں کریں گے، روز کہانیاں بنائیں گے. اور اس کے بعد اس نے اس سال میں 5,000 روپے مہینہ کمانا ہوتا ہے اور اپنی فیس خود پے کرنی ہوتی ہے. 8ویں میں اس نے 1,40,000 تک پہنچنا ہوتا ہے. یقیناً یہ جیسے آپ نے ابتدان بات کی کہ یہ بے روزگاری انسان کو بہت سارے غلط کاموں کی طرف یہاں تک کہ کفر تک بھی لے جاتی ہے. اسکول کی دھلائی صفائی جیسے مدرسوں میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. ٹوائلٹ تک دھونا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگانی ہے تاکہ بے عزتی کا ڈر ختم ہو جائے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے. تو آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے 1 کروڑ لوگوں کی خدمت کرنی ہے 12ویں سے پہلے. تو اس نیت کے اوپر اس نے پڑھنا اب کیا ہوگا اگلے 8 سال، صرف پانی کا مسئلہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پیسے کیسے آئیں گے. پیسے ویسے ہی آئیں گے جیسے ابھی آتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کسٹمر چینج کر رہے ہیں. السلام علیکم. آج میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر کے مسجد کی طرف گیا تھا کہ آج کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات، تو امام مسجد سے ملاقات ہو گئی. بہت ہی علم آپ کو تھینک یو. اور یہ ہمارے اسکول کے برابر میں مسجد ہے اور یہ وہاں کے امام ہیں اور یہاں مدرسہ بھی چلاتے ہیں، مولانا ضیاء صاحب. مولانا صاحب آئے، میں آپ کو اسکول کی تھوڑا سا سیر کراتا ہوں. آپ نے اسکول بہت دیکھے ہوں گے جی، کچھ اس کو بھی دیکھیں. آئیے. تو ادھر آ جائیں، جا کے یہ بھی آ جائے. تو مولانا صاحب سب سے پہلے تو اس ملک کے اندر بہت زیادہ غربت ہے. جی، تو ایک قرآن میں حدیث میں کہیں آتا ہے کہ جو غربت ہے یہ مفلسی انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. تو میں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے کہ مجھے جو کچھ آتا ہے میں سکھا دوں. اور میں کیونکہ کاروباری خاندان سے ہوں تو مجھے پیسے بنانا تھوڑے بہت بچپن سے سیکھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں. تو ہم نے ایک ایسا اسکول بنایا جہاں پر میتھ، سائنس، انگلش کرائٹیریا نہیں ہے بلکہ آمدن کرائٹیریا. اگر ہم سوچیں کہ لوگ اچھے اسکولوں میں کیوں بھیجتے ہیں، جا کے اچھے کالج چلے جائیں، اچھے کالج میں کیوں بھیجتے ہیں، اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اچھی یونیورسٹی میں کیوں بھیجیں، جا کے تھوڑے پیسے اچھے بن جائیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بچپن سے کیوں نہ اس کی ترغیب دلائی جائے کہ وہ پیسے کمانا بھی ساتھ ساتھ علم کے حاصل کرے. تو اس اسکول کے اندر ہم 4تھی میں بچے کو لیتے ہیں، اس میں اس کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں ہر بچے کو. اس کے بعد اس نے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، اس کی عمر ہے کیا ہے، 7 سال ہے، 8 سال 10 سال ہے. تو یہ اگر یہاں آئیں گے تو ان کو لیپ ٹاپ ملے گا، اس پہ پہلے گیم کھیلیں گے. جا کے ان کو کی بورڈ چلانا لیکن سب کے سامنے کھیلیں گے اور ایسے گیم نہیں کھیلیں گے جس کے اندر شر ہو. کوئی بھی بندوق والا گیم نہیں کھیلا. تو رو بلاکس ایک گیم ہے جس میں بچوں کو چیزیں بنانی ہوتی ہیں، وہ کھیلیں گے. اور لوڈو کھیلیں گے، چیس کھیلیں گے، شطرنج کھیلیں گے جس سے دماغ تیز ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI چیٹ GPT وہ سکھانا شروع کر دیں گے، جس کے ذریعے سے باتیں کریں گے، روز کہانیاں بنائیں گے، عربی پڑھیں گے روزانہ، یہ پھر انگریزی سیکھیں گے. 1 سال جب گزر جائے گا تو اس کے بعد پھر مزید ایڈوانس کلاسیں ہوں گی اور اس کے اندر ان کو وہی چیزیں اب اچھی کوالٹی کی کرنی ہوں گی. پہلے سال جو نرسری ہوتی ہے اس میں ہم زیادہ ٹوک ٹاک نہیں کرتے، کہتے ہیں بیٹا آپ اپنی سپیڈ سے کرو. اور اس کے بعد اس نے اس سال میں 5,000 روپے مہینہ کمانا ہوتا ہے اور اپنی فیس خود پے کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے اگلی کلاس میں آنا ہوتا ہے 6th میں، تو اس نے 28,000 مہینہ کمانا ہوتا ہے. 14,000 اسکول کے، 14,000 آپ کے بچے کے. اسی طرح سے اس نے اگلی جماعت میں جانا ہے، 7ویں جماعت میں جانا ہے، تو 50,000 کمانا سکھاتے ہیں. 25,000 اسکول کے، 25,000 بچے کے. تو بچہ 25,000 مہینہ اگر لینے آنا شروع ہو جائے 7ویں کا، تو اس ملک کا مدرسوں کا حال کیا ہوگا. 8ویں میں اس نے 1,40,000 تک پہنچنا ہوتا ہے، آدھے اسکول کے، آدھے مدرسے کے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس صرف 100 بچے ہیں اور آپ ان کو اس 3-4 سال کے پروسیس سے گزار لیں تو 1 مہینے کے 7 کروڑ روپے آپ کو مہینہ بچوں سے آنا شروع ہو جائے گا، صرف 100 بچوں سے. اور ہم ان بچوں کو 3 گھنٹے ایکسٹرا رکھتے ہیں. اس 3 گھنٹے میں انہوں نے جہد اور کوشش کرنی ہوتی ہے اپنی اس آمدنی حاصل کرنی. یہ نہیں کہ سارا دن لیبر میں پڑے، باقی ٹائم اس نے پریکٹس اور AI اور چیزیں سیکھنی ہے. اس نے کوڈنگ سیکھنی ہے، کمپیوٹنگ کی سافٹ ویئر بنانا سیکھنا ہے، اس نے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنی ہے. اس نے روزانہ آنے کے بعد صبح آدھا گھنٹے مراقبہ کرنا ہے جا کے دماغ درست رہے. پھر یہاں پر یوگا کرنا ہے جا کے جسم توانا رہے. پھر اسکول کی دھلائی صفائی جیسے مدرسوں میں ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. ٹوائلٹ تک دھونا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگانی ہے تاکہ بے عزتی کا ڈر ختم ہو جائے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے. یہ نہ ہو کہ جی میری کوئی بے عزتی ہو گئی. تو یہ اس اسکول کی کوشش ہے. 5ویں جماعت میں ہم اس کو ایک والا والی کا کانسیپٹ ہمارا ہے کہ اس ملک میں 100 ایسے مسئلے ہیں جو کہ 10 کروڑ لوگوں کا ہیں.
تو آپ کا گول یہ ہے کہ آپ نے 1 کروڑ لوگوں کی خدمت کرنی ہے 12ویں سے پہلے, اور اپنے لیے 28 کروڑ روپے کمانے ہیں 12ویں تک. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے, اپنی تیاری کو زیادہ ہو گئے, اتنی بڑی بڑی نہیں چھوڑو. اور تیسرا گینس بک میں نام دلانا ہے. 9th کلاس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم 3 سال نا اس کا والا جو بھی مثال کے طور پہ ہم سبیرے لگاتے ہیں کہ ثواب ملے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اس کا نام محمد ہے, تو محمد وعدہ کر لیں کہ میں پرومس کرتا ہوں ضیاء صاحب کی اجازت سے کہ میں اپنی زندگی پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وقف کرتا ہوں اس ملک کے. تو اللہ تعالیٰ تو نیت پہ ثواب دیتے ہیں. صحیح بات. تو اس نیت کے اوپر اس نے پڑھنا اب کیا ہوگا اگلے 8 سال, صرف پانی کا مسئلہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ کیسے حل ہوا, مجھے تو نہیں آتا ٹھیک کرنا, میں ٹھیک کر چکا ہوتا. میں کیا کرتا ہوں, سال میں 200 اس کو پوڈ کاسٹ کرنی ہوتی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. اس اسکول میں اس طرح کے 3 اسٹوڈیو ہیں. تو شروع میں سال میں محمد کیسا رہ کے بیٹھ کے دیکھو وہاں پہ, مزہ آ رہا ہے. 100 دفعہ اس نے بچوں کے ساتھ آپس میں آدھا گھنٹہ انٹرویو کرنا ہے, آدھا گھنٹہ دینا ہے, آدھا گھنٹہ لینا ہے, تاکہ اس کو زبان ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد اس نے انگریز ڈھونڈ کے دیتے ہیں اس کو, 50 انگریزوں کے ساتھ اس نے انٹرویو کرنا ہے. تو اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, میں تو کسی سے بات کر سکتا ہوں, مجھے تو اللہ کا ڈر ہے. اور اس کے بعد اگلے سال سے اس نے صرف پانی کے لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا پانی کے لیے. تو اس نے ایکسپرٹس پانی کے ڈھونڈنا ہم سکھاتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑو, ان سے علم لو. اگلے سال پھر یہی 200 لوگ, پھر اگلے سال پھر یہی 200 لوگ. تو اس کے جو نیٹ ورک کے دوست ہیں, احباب ہیں, وہ سارے پانی والے ہوتے ہیں. تو اب جہاں وہ پھنستا ہے وہ بولتا ہے کہ ضیاء صاحب ذرا بتا دیں, آسمہ صاحبہ آپ بتا دیں, فرقان صاحب آپ بتا دیں کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. تو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے. پھر اسی سے ریلیٹڈ اس نے کاروبار بنانا ہے 9th میں, جیسے پرویز صاحب سکھاتے تھے, اور اسی کاروبار کو پھر بیچ دینا ہے کم سے کم 100 کروڑ میں یا 50 کروڑ میں. پھر اس نے آدھا اسکول کو دینا ہے, آدھا خود رکھنا ہے. اور جس طرح ہم بچی نہیں بہاتے اگر رشتہ اچھا نہ ہو, تو جب تک اس بچے کی ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ تم ابھی رہو, ابھی تم کچے ہو, چینج کرتے ہیں بزنس کو, ٹھیک ہو جائے گا. تو اس ایسا نہیں ہے کہ نکال کے باہر گیا جاؤ کام ڈھونڈو, نہیں, ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آئیے میں اور چیز دکھاؤں. محمد آ جاؤ, بتیاں کھول دی گا ضیاء بھائی. یہ روبلاکس کا روم ہے, گیم روم ہے. یہ گیم ہے جس کو بچے روزانہ 1 گھنٹہ کھیلتے ہیں, جا کے ان کی کمپیوٹر چلانا کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اچھا. ان کو مزہ آئے گا نا اگر تو یہ کہیں گے مجھے پاپا اسکول جانا ہے, اگر مزہ نہیں آئے گا یار کہاں پھنساتی ہیں بس. یہ مری کی ہیں, اور یہ کہاں کی ہیں, یہ بھی مری والی ہیں. یہاں پر 50% بچے باہر سے آئے ہیں. کوئی لیا سے آیا ہے, کوئی ڈی سی خان سے آیا ہے, کوئی ڈی آئی خان سے آیا ہے, کوئی ایبٹ آباد سے آیا ہے. یہ میں معلومات ہوئی تھی, وہ لوگ کرایوں پہ مکان لے رہے تھے نا جب کسی اسکول کی وجہ سے. جی بہت سارے لوگ. پھر یہ اگین اسکول کا وہی گیم روم ہے, گیم کھیلنے کا روم ہے. یہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی ہے. ان کے اندر جیسے جیسے بچے بڑے ہوں گے ہم ان کی فوٹو ہمارے بچوں کی لگائیں گے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے دنیا کو آپ نے سرخو کرنا. اقبال کا شعر تھا کہ سبق پہ پڑھ صداقت کا یا شجاعت کا, کہ لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی امامت بچے کریں. ان کی فوٹوز یہاں پر آئیں. یہ میکر سپیس ہے جہاں پر ہتھوڑی, چینی, جو زندگی کے مسائل ہیں, ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب علم آ جاتا ہے, کہتے ہیں ہم تو ہتھوڑی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اس اسکول میں ہم وہ ساری چیزیں بھی پڑھاتے ہیں, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, کہ تم نے بتیاں خود ٹھیک کرنی ہے, بٹن خود ٹھیک کرنے ہیں, پلمبنگ خود سیکھنی ہے. تھوڑا سا یہ کام آنا چاہیے. اور کھانا پکانا بھی ہفتے میں 1 دفعہ سیکھنا ہوتا ہے, کہ یہ نہیں کہ جی اماں کو سارا کام دے دیا. جا کے اس کے اندر جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے نا, تو اکثر بچوں کو مشکل آتی ہے کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا, چائے بنانا تک نہیں آ رہی تھی, مجھے بھی نہیں آتی تھی. تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ہم ڈالی ہیں تو اس کے اندر ڈال سکتے ہوں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
یہ جو کمرہ ہے اس کی تھیم جو ہے وہ اسپیس شپ کی مانند ہے کہ اقبال کا پھر شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں. تو یہ پرنسپل کا کمرہ ہے. یہیں سر ہمارا دماغ کی ہم ٹیوننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ستاروں سے آگے جانا ہے بھائی, یہ دنیا تو اب تنگ کرنے کی جگہ ہے, آگے نکلو آگے کی طرف. پھر یہ بھی اسپیس شپ کا کمرہ ہے اسی طرح سے کہ بھئی آپ جو اندر فیل ہوں گے اس پہ ساتھ آپ فوٹو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں پتہ نہیں کدھر آ گیا ہوں. تو نارمل کمرے سے رکھے کہ جو ماحول ہے اس سے ڈیفینیٹلی اثر آتا ہے. تو یہ جگہ ہے, اور میں آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کروں گا, بچوں کی بھی درخواست کروں گا, کیونکہ اس کو میں 3.5 سال سے تو فزیکلی بنا رہا ہوں, دماغ میں تقریباً 25 سال سے بنا رہا تھا. تو اب یہ زمین پر آ گیا ہے, لینڈنگ ہو گئی ہے. 350 بچے ہیں, میرے پاس 11 کیمپس ہیں, لیکن ہمارے پاس مزید بچوں کی بہت گنجائش ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹیچر اساتذہ کی ٹریننگ کا پروگرام بنایا کہ یہ سسٹم آپ کے مدرسے میں 45 منٹس ڈے کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کتاب مجھے کوئی لا دے آسما ACCL کی اور ٹیچر ٹریننگ کی, تو اس کتاب کو صرف 35 منٹ لگانے سے آپ کے بچوں کے اویئرنیس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. چیٹ GPT کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی, کانفیڈنس کی بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے آپ آسما آپ کے پاس کوئی بچہ ہے اس سائز کا, ان کے بچے ہیں کوئی اور جو ان سے ہی گفتگو کر سکے؟ ہشام کون ہے بیٹا؟ یہ کتاب ہے جو آپ مدرسے میں اسکولوں میں لگا سکتے ہیں, اور یہ 35 منٹس ڈے کے لیے بنائی گئی ہے, جس کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں میں نے بتائیں اس کی اویئرنیس بیسک ہے. یہ بالکل لٹریسی نرسری کی کتاب ہے. اس کے بعد تقریباً 8 سال کا ہمارا اپنا کوریکولم ہے جو ہم بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں. تم بیٹا کہاں سے موو ہوئے ہو؟ میں چکوال سے. یہ چکوال سے ادھر آ کے رہ رہا ہے, یہ ایبٹ آباد سے آ کے رہ رہا ہے, یہ لیا سے نہیں, یہ وہ مولانا طارق جمیل کے علاقے سے موو ہوئے ہیں. انہی کے بچے, ان کے بچے ان کے اسکول میں پڑھتے تھے اور یہ شفٹ ہوئے ہیں. یہ کتاب ہے جو 5,000 روپے مہینے پہ لے جانے کی کتاب ہے کہ بچے کو 5,000 تو کم سے, اگر آپ کے مدرسے کے سارے بچے 5,000 دینا شروع کر دیں تو مدرسے کے حالات بہت چینج ہو جائیں گے. ابھی ہم خامہ خواہی کے اندر پریشان رہتے ہیں. اور عمر کیا چاہیے؟ اس سال سے عمر چاہیے. تو ان کے بچے 8 سال کے ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت سے کہ آپ کے پاس لے کر آئیں, اور ان بچوں کو اتنا مزہ آتا ہے ان سے باتیں کر کے, ایسی باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, سمجھ نہیں آتا. لیکن وہ 8 مہینے سے یہاں ہیں. اب ان کی جو زبان کی لکنت ہے وہ سب ماشاءاللہ چلی گئی ہے. تو مجھے بہت خواہش ہوگی کہ یہ ٹیکنالوجی سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں اور آج بھی عمرہ حج کرنے گھوڑے پہ جائیں تو بہت دیر سے پہنچیں. چلے ماشاءاللہ. کیسا لگا آپ کو؟ حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ کیا سمجھ آیا؟ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ سمجھ کیا آیا, کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے. تو بس پہلی بات تو یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خیر الناس من ینفع الناس, بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے سوچے. یقیناً یہ جیسے آپ نے ابتدان بات کی کہ یہ بے روزگاری انسان کو بہت سارے غلط کاموں کی طرف, یہاں تک کہ کفر تک بھی لے جاتی ہے. تو اس کو سوچنا, لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا, یہ بڑا کار خیر ہے. ہم نے جو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مفتی تقی عثمانی صاحب سے پہلی حدیث پڑھی وہ یہ کہ الراحمون یرحمہم الرحمن, کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر مہربانی کرو, آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا. تو یقیناً آپ سے ملاقات سے یا بعد آپ کی کچھ ویڈیو وغیرہ دیکھنے سے ایک تو یہ پہلو کہ لوگوں کے بارے میں آپ کا ایک اچھی خواہش ہے. باقی چونکہ AI سے متعلق بنیادی طور پر تو اتنی معلومات میری نہیں ہے, لیکن کچھ آج آپ سے ملاقات کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے اس کو بہت اچھا استعمال کر کے آدمی آج کے زمانے میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. تو آپ سے مل کر خوشی ہوئی, اور آپ کے اس جذبے, نظریے اور سوچ کو اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے. یقیناً کہ زمانے کے احوال کو جاننا اور زمانے کے ٹولز کو اور زمانے کے جو ہتھیار ہیں ان کو جاننا یہ بڑی ضروری چیز ہے. جو آدمی ان چیزوں کو نہیں جانے گا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو ہر زمانے کی ضرورتوں کو مسلمانوں ہی نے, جو بہت ساری آج دنیا استعمال کر رہی ہے, پہلے بھی مسلمان ان فیلڈ میں آگے ہوتے تھے بلکہ بنانے والے ہوتے تھے, اب ہم نے چھوڑ دی, دوسرے بنا رہے ہیں. تو یقیناً آپ کچھ مسلمان ابھی بھی کر رہے ہیں جی,
نہیں وہ اب جیسے آپ اس لائن میں آگے بڑھ رہے ہیں تو جو آپ کی سوچ ہے کہ لوگوں کو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یقیناً میں اس سے آج خوش ہوا ہوں آ کر، اور بہت بلکہ آج سے کئی سال پہلے جب آپ نے یہ بلڈنگ خریدی تھی تو پرویز صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا، میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، آپ کو انہوں نے فون بھی کیا تھا کہ آپ نے سنا، تو آپ نے کہا میں آپ کی وجہ سے ہی خریدی ہے میں نے، بالکل صرف اس لیے کہ وہ میرے پڑوسی بنے تو ہیں۔ میں ان کے ساتھ تھا، اس وقت سے تھا کہ اندر جا کر دیکھے تو صحیح باہر بورڈ لگا ہوا، ہر پاکستانی 1 لاکھ کمائے تو کیسے کمائے گا، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ قرآن شریف انٹرنیٹ پہ پڑھا رہے ہیں، جی ہے نا، تو ان کو یہاں سے بہت زیادہ پیسے مل جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سعید بھائی ہیں، یہ پچھلے 10 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، اور وہ یہیں پر کسی گھر میں، یہ سعید صاحب ہیں، اور اب انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، اور رات کو یہ روزانہ ابھی بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ سعید بھائی آپ کی انکم کیا ہے قرآن پڑھا کے؟ 1,20,000 کے قریب بنا لیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوا کہ یہاں پیسے کم ہیں تو وہاں پیسے زیادہ ہیں، تو وہاں کا کسٹمر آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ آپ نے شاگردی کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، میں کہوں گا یار سامنے دکان پہ جا کے 2 گھنٹے بیٹھا کرو، اور انکل سے کہوں گا انکل اس کو ایک کھانا جو کھا رہے ہو نا 1 پلیٹ تم بریانی کی کھلا دیا کرو۔ بالکل یہی کام ہم انکل ٹام، انکل ڈک، انکل ہیری جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ انکل 3 گھنٹہ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ جو بولیں گے وہ کام کرے گا، اس کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیٹ پر ہے۔ دوسرا تو کوئی فزیکل انٹیمیسی والا معاملہ نہیں۔ دوسرا اس کو کہتے ہیں 1 پلیٹ بریانی کی آپ ذرا روز کھلا دیے گا، وہاں بریانی 200 روپے کی نہیں آتی، وہاں $10 کی آتی ہے، جو کہ ہو جاتے ہیں 3,000 روپے۔ تو اب وہ 10 بریانی جب کھلاتا ہے 1 مہینے تک تو بن گئے 90,000 روپے مہینہ۔ ایک چھوٹا سا بچہ بریانی کے پیسے لے رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ جب وہ 1 سال گزار لیتا ہے تو انکل ٹام کے بہت سارے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو انکل ٹام کو اس کی زیادہ پیسوں میں ضرورت ہوتی ہے، تو پھر وہ انکل ٹام سے کہتا ہے سر اب 2 پلیٹیں بریانی کی کر دیتے ہیں، تو صرف 2 پلیٹیں ہوتی ہیں تو اس کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ موجود ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے کہ آپ نے علم یہاں لیں، پیسے وہاں، کام یہاں نہیں کرنا ہے۔ ادھر کام کریں گے تو پیسے دے گا ہی نہیں بندہ۔ اب $500 آپ لیتے ہیں، 1 پاؤنڈ بنتا ہے، اب 1 پاؤنڈ تو فیس کوئی نہیں دے گا، جو کہ اس کا تو پاؤنڈ کا تو کافی بھی نہیں آتی، تو وہ کہے گا بھائی آپ کم سے کم 50 لے لیں، 25 لے لیں، 100 لے لیں، تو وہ آپ کے لیے یہاں پر جب کنورٹ کرتے ہیں تو بہت سارے پیسے بن جاتے ہیں۔ تو ہم کچھ بھی ایسے کوئی ترم خانی نہیں کر رہے جو کہ کر ہی نہیں جا سکتا ہو، یا ہمارے جیسے اساتذہ کر نہ رہے ہوں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا پیسے کیسے آئیں گے، پیسے ویسے ہی آئیں گے جیسے ابھی آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسٹمر چینج کر رہے ہیں، اور اس کسٹمر تک پہنچنے کے لیے اس کی زبان آنا ضروری ہے۔ اب اگر میں انگریز کو پڑھا رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں، اس کی زبان نہیں آتی تو میں کیسے کام کروں؟ دوسرا کمپیوٹر پہ ایکسپرٹیز چاہیے، انٹرنیٹ پہ ایکسپرٹیز چاہیے، اور ڈھونڈنا آنا چاہیے کہ ان سے کیسے ان کا معاشرہ کیسے کام کرتا ہے، ان کیا ان کے آداب ہیں، وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اب اگر آپ 12 گاؤں سے نکل کے ساؤتھ وزیرستان چلے جائیں تو وہاں کے کچھ آداب سیکھنے پڑیں گے، تو یہی چیزیں ہم پہلے سال میں سکھاتے ہیں، وہ 1 سال اسی میں نکل جاتا ہے۔ اس سیکھنے میں اس کی زبان بہت کھل جاتی، کانفیڈنس بچے میں بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ یہ آج کی بنیادی ضرورت ہے، کانفیڈنس، اپنے اوپر بھروسہ آ جاتا ہے، بھروسہ آ جائے جی۔ اس میں بچوں کے آپ نگرانی بھی رکھتے ہیں ان کو، اس ادارے میں ٹیچر کوئی نہیں ہے، اس میں صرف نگران یعنی اور انگریزی میں فیسیلیٹیٹر ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں طریقہ بتایا ہے، اور ایک بچے کا کام ہے کہ دوسرے بچے کو بتائے، چیٹنگ کرے، اور جس کو منع کرتے ہیں نارمل، کیونکہ یادداشت کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ سب جیسے میں اگر مثال کے طور پہ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے، مجھے نہیں آتی، تو میں آپ سے کہوں گا مجھے تھوڑا بتائیں نا گیئر کیسے کام کرے، لیکن جو ہمارا ٹیچر ہے جس کو فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کمرے میں رکھے، اس کو باہر نہ جانے دیں، پڑھانے کی اجازت ہم نہیں دیتے، کیونکہ علم جو ہمارے پاس ہے وہ ناقص ہے۔ چاہے اے آئی کے پاس علم ساری دنیا کا اس کے پاس ہے، تو ہم اس سے ہم سارے نیم حکیم ہیں، وہ بڑا حکیم ہے، تو بہتر یہ کہ بڑے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تو ان سے پوچھا جائے، نیم حکیم سے نہ پوچھا جائے۔ تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں بچوں کو کہ ٹیچر سے نہ پوچھو، کہیں پھنس رہے ہو تو یا تو دوست سے پوچھو یا انٹرنیٹ سے پوچھو۔ ٹیچر کا کام یا فیسیلیٹیٹر کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس کو مارنا نہیں، ایک بچے کو ایک دوسرے کو پیار سے سمجھانا ہے، پٹائی شٹائی نہیں کرنی ہے، اور وہ آئے اور اس کا دل لگے یہاں پہ، اس کو مزہ آئے یہاں پہ آنے، ورنہ وہ آئے گا ہی نہیں، چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کمانا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پہلے دن سے ہی آ جائے، تو اس میں 4 سال کی جہد ہے۔ پہلے دن سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن 18 مہینے میں، 1 سال سے 18 مہینے میں وہ اپنی فیس کم سے کم 5,000 وہ نکال لیتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بڑھ جائے،
لیکن ابھی ہم وہاں تک پہنچے کیونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کام, یہ جو اکیلا چوزا بیٹھا ہوا کر رہا ہے اس کو کرانے میں 1.5 سال لگا تھا پہلے دن, کیونکہ کوئی کرتا ہی نہیں تھا. ہم تھک گئے, بتا کرو کہ نہیں خراب ہو جائے گا, کمپیوٹر خراب ہو جائے گا, یہ خراب ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گا, کوشش نہیں کرتے. تو کوشش, چلیں کوشش سے ہی آگے بڑھیں گے. آپ نے ایک نیتی سے ایک کام شروع کیا ہے. میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ کی مدرسے کے کچھ لوگوں کو ہم ٹیچر ٹریننگ دیں, اس کو آپ دیکھیں, آبزرو کریں, ان میں فرق آئے, ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے پلیز. یہ انچارج ہیں یہاں پہ اسما, آپ ان سے ملاقات کریں. قاسم بھائی ان کے ہسبینڈ بھی ادھر ہی ہیں. آپ پلیز ان ٹچ رکھیں ان سے. یہ یہاں کے جو آپ کا سامنے مدرسہ ہے اس کے ہیڈ ہیں, آپ کی جو مسجد ہے اس کے ہیڈ ہیں, پرویز بھائی کے دوست ہیں, تو فیملی ممبر ہی ہیں, یہ بھی عباسی ہوں گے. باسی تو نہیں, اب تو رہ رہے ہیں عباسی میں, خربوزے کو تو رنگ پکڑ ہی جاتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ.